باب العلم شیر خدا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت، ان کی اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو وصیت، اور نہج البلاغہ جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اقوال، مکتوبات اور خطبات پر مشتمل کتاب ہے، اس کا ذکر ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں امام علی کو ان کی شہادت کے متعلق بتایا تھا، اور فضائل علی ابن ابی طالب بزبان مبارک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتاب شرح مسند احمد بن حنبل اور فرائض الصمتین میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اولو العزم پیغمبر کس طرح کے تھے؟ ایک سے زائد بار یہ سوال کیا گیا، آخر کار نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، اولو العزم پیغمبروں کی صفات ایک شخص میں ہیں، اور وہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو شخص ارادہ کرے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح علم، حضرت نوح علیہ السلام کا فہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور میرے اخلاق دیکھنا چاہے تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ کتاب ریاض النظرہ اور ینابیع المودت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جلالت، حضرت میکائیل علیہ السلام کا رتبہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہیبت، اور پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات، مکتوبات اور کلمات کو سید رضی الدین نے کتابی شکل میں جمع کیا، اور اس کا نام نہج البلاغہ یعنی بلاغت کا راستہ، پہنچانے کا راستہ رکھا۔ نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے بلکہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ سید رضی کو مولا علی کی چوکھٹ سے جو کچھ ملا وہ تحریر کر دیا، اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ ایک عیسائی دانشور میخائیل کہتا ہے کہ میں نے کم و بیش 100 بار نہج البلاغہ پڑھی، اور ہر بار لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ یہ کلام پڑھ کر میں نے سوچا کہ یہ ساری کائنات اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے۔ مسند احمد بن حنبل سوائے کے محرکہ حاکم مستدرک میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بعض دوسرے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نبی مکرم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ سب سے بڑھ کر 2 بدبخت آدمی کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ارشاد فرمائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم سمود کا سرخ رنگت والا وہ بدبخت آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور دوسرا وہ بدبخت آدمی ہے یا علی جو سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی تو تم کیسے صبر کرو گے؟ حضرت علی نے عرض کیا، جب ہونے والی میرے لیے ثابت ہو چکی ہے تو صبر کا مقام نہیں بلکہ یہ تو خوشی اور بزرگی کا مقام ہے۔ 40 ہجری کا رمضان امام علی نے بڑی بےتابی سے کوفے میں گزارا۔ اپنے پورے گھر میں ایسے پھرتے تھے جیسے پرائے گھر میں ہوں۔ کبھی حسین کا گلا چومتے ہیں، کبھی سوئی ہوئی زینب کا سر چومتے ہیں۔ بی بی کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتی ہیں، بابا رمضان تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، یہ رمضان کہیں ہمیں جدا کرنے تو نہیں آیا؟ امام علی کا اضطراب اور بے چینی عروج پر ہے۔
2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پھر باہر صحن میں آ کر افق کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھنڈی سانس لے کر کہتے ہیں ابھی دیر ہے، ابھی کچھ وقت رہتا ہے۔ اپنے حجرے سے نکلے، چلنے لگے تو جبرائیل نے پاؤں پر ہاتھ رکھا، استاد محترم آج مسجد میں نہ جائیں۔ کائنات کی ہر شے نے وقت کی حجت کو روکنے کی کوشش کی۔ آخری رکاوٹ زنجیر در امام علی کی ابا سے لپٹ گئی۔ مولا نے آرام سے چھڑایا۔ 14 برس کے حضرت عباس نوافل پڑھ کر روزہ رکھ کر مصلی پر ہی بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کہ مؤذن اذان دے تو مسجد میں جا کر بابا کی اقتداء میں نماز پڑھوں کہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے خوفناک خواب دیکھا کہ کعبہ گر پڑا ہے، آسمان سے سفید رنگ کے پرندے اترتے ہیں اور کعبے کی خاک سے اپنے پروں کو آلودہ کرتے ہیں، اڑتے جاتے ہیں اور دردناک آواز میں کہہ رہے ہیں علی مارے گئے، لوگو علی مارے گئے۔ ابھی خواب جاری تھا کہ بی بی زینب نے آ کر عباس کے بازو پکڑے اور اٹھاتے ہوئے کہا عباس تو سو رہا ہے، اور باہر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ مارے گئے۔ عباس نے یہ سنا تو امامہ سر پر نہیں رکھا، ننگے سر اور پاؤں باہر کی طرف دوڑے۔ سامنے ہی تو بابا کا گھر ہے۔ دہلیز علی پر پہنچتے ہیں، مڑ رہے تھے کہ دامن کو کسی نے کھینچا۔ مڑ کر دیکھا بی بی زینب تھی۔ عرض کیا بی بی اب کیا ہوا؟ فرمایا عباس تو مسجد جا کر دیکھ، جلدی جا، میرے بابا کو جلدی گھر لے کر آنا۔ عباس مسجد پہنچتے ہیں تو کیا منظر دیکھا کہ بابا علی کا مصلی خون سے رنگین تھا۔ اپنے سینے پر دائیں طرف حسن اور بائیں طرف حسین کو لیے بیٹھے ہیں۔ علی کبھی حسن کا منہ چومتے ہیں اور کبھی حسین کا گلا۔ عباس کو دیکھا تو پاس بلایا۔ عباس روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بابا کے قدموں میں گر کر رونے لگتے ہیں۔ روتے ہوئے کہا بابا اللہ کرے میں آپ کے صدقے میں چلا جاؤں، آپ رہتی دنیا تک دین کا پرچار کریں۔ پھر کہا بابا پہلے اپنی پردادار بیٹی کا پیغام سن لیں۔ آپ کی بیٹی زینب گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، کہتی ہے اگر دیر ہو گئی تو مسجد چلی آؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ زینب کے بابا نے حسنین کو خود سے الگ کیا۔ زخمی علی کو لے کر بیٹے گھر کی طرف چلے۔ گھر کا دروازہ کھلا تو مولا کی نظر زینب پر پڑتی ہے۔ وہ علی جو سارا راستہ بیٹوں کو تسلی دیتے رہے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں زینب کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ 19 رمضان المبارک کو ملعون ابن ملجم کی تلوار کے گھاؤ کے نتیجے میں شدید زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو باب العلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے۔ اس دن زمین سے جس کنکر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ زید بن حسین سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین مولا علی کی شہادت کی خبر کلثوم بن عمر کے ذریعے مدینہ پہنچی تو یہ خبر سن کر ساری مدینہ شہر میں کوہرام مچ گیا، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو روئی نہ ہو۔ بالکل وہی منظر درپیش تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن دیکھا گیا۔ ابی حمزہ سے روایت ہے کہ مولا علی کی شہادت ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ سیاہ امامہ باندھ کر تشریف لائے اور خطبے میں فرمایا اے اہل عراق، کل تم میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو رات کو شہید ہوا اور آج اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور جس کے علم سے پہلے لوگ سبقت نہیں لے سکے اور پچھلے آنے والے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکیلے یا فوج کا سردار بنا کر بھیجتے تھے تو جبرائیل ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوا کرتے تھے، اور وہ بغیر فتح کے واپس نہیں آتے تھے۔ شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے امام علی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے پیچھے زمین و آسمان کے شہداء نے امام علی کی نماز جنازہ پڑھی۔ حکم خدا ہوا تھا کہ سب جاؤ۔
سب علی کی نماز جنازہ پڑھو۔ شہید جنت میں تھے، شہید آسمانوں میں تھے، شہید زمینوں میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ظاہر میں بھائی امام حسن مجتبی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور بابا علی المرتضیٰ حسن سے بھی آگے کھڑے ہو کر اپنی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کسی را میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔